بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آیت الکرسی شریف، جس کو آیت سردار، آیت بڑی آیت کہا جاتا ہے، عظمت والی، شان والی، اور جب کبھی کسی دشمن کا خطرہ ہو یا چوری ڈکیتی کا خطرہ ہو، مال و جان و اولاد کی حفاظت کا خطرہ ہو، تو اس سے بڑا حصار اور حرص قلعہ اور کوئی نہیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آسانی سے نکالتے ہیں کہ اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ فضائل اور یہ خصائل اور یہ فائدے تو کئی بار بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن آج جو چیز، جو طریقہ بتا رہا ہوں، اس کے مطابق اگر اس عمل کو کر لیا تو پھر آپ یقین جانیے کہ دنیا کی ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے آپ نجات پا لیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی منزل پانی ہو، تو بس آپ اس طریقہ کار کو اپنے عمل میں لائیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتوں کی برسات برستے ہوئے دیکھیے۔ جس طرح کی حکم ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا، اور یہ بات پہلے دیکھ لینا توجہ کے ساتھ کہ اس میں وقف کتنے ہیں۔ وقف جہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں، جس طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح آپ توجہ کے ساتھ اپنے آیت الکرسی کے پڑھنے کے انداز کو اور اس کے اوقاف کو دیکھ لیجئے گا کہ 10 بار آپ نے رکنا ہے، اور جب آپ نے اس وقف پر پڑھ کر ایک انگلی کو یوں اس طرح سے بند کر دینا ہے، جس طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بند ہو گئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم دوسری بند ہو گئی، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض بند ہو گئی۔ اسی طرح کرتے کرتے جب آپ کی 10 کی 10 انگلیاں بند ہو جائیں، ایک مٹھی بن جائے، تو پھر اس کے بعد جب 10 کی 10 انگلیاں بند ہو جائیں تو 3 بار سورہ الم نشرح، 3 بار سورہ اخلاص اور درود پاک پڑھ کر آسمان کی طرف آپ کیا کر دیں، پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ یعنی جب آپ کی 10 انگلیاں بند ہو جائیں گی، ہر وقت پہ بند کرتے جائیں ایک انگلی، جب اس طرح مٹھی بند ہو جائیں تو پھر آپ نے سورہ الم نشرح بسم اللہ سمیت اور سورہ اخلاص بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے، اور پھر درود پاک 3 بار پڑھ کر یوں آسمان کی طرف کیا کر دیں، پھونک مار دیں، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کو اس طریقہ سے پڑھیں، پھونک مار کر سورہ فاتحہ کو اس طریقہ سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یعنی الحمد کی لام کو بسم اللہ کی میم کے ساتھ، رحیم کی میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر وللضالین تک جب پہنچیں آپ نے اس پہلی انگلی کو کھول دینا ہے، جس طرح کے بند کی تھی اس پہلی انگلی کو اسی ترتیب کے ساتھ کھول دینا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ 10 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے سورہ فاتحہ اسی انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الی آخرہ وللضالین تک ایک ایک انگلی کھولتے جائیں، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں، کھول کے پھر دم کر لیں، پھونک مار لیں، اور اپنے سارے بدن پہ کیا کر لیں، پھیر لیں۔ یہ طریقہ، لیکن اس کے پڑھنے کے دوران میں
ایک خاص نقطہ ہے، من ذلذی یشفع عندہ الا بإذنہ، من یشفع عندہ، یشفع عندہ، یشفع کی عین اور عندہ کی عین کے درمیان میں تصور کرنا ہے۔ جس چیز کو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے محبت کرنی ہے، شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، اپنے کسی مراد کو پورا کرنا ہے، تو عندہ یشفع عندہ الا بإذنہ، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان دو عینوں کے درمیان میں اپنے اس تصور کو کیا کرنا ہے، رکھنا ہے۔ وسعت رزق ہو، ترقی درجات ہو، دولت دارین ہو، جو بھی ہو، دشمن کی مقہوری ہو، جو بھی، اور پھر یعلم ما بین ایدیہم، یعلمو کی میم اور ما بین ایدیہم، دونوں میم کٹھے ہیں، یعلمو کا میم بھی اور ما کا میم بھی، یا ان دونوں میموں کے درمیان بھی آپ نے وہ تصور کرنا ہے دشمن کی یا حاسدین و فاسدین کی مغلوبی کے لیے، رزق روزی کے لیے، فاتح ہونے کے لیے، یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو آپ نے پڑھائی کے دوران میں تصور کرنا ہے۔ اور دوسرا، اپنی انگلیوں کو ہر وقف پہ بند کرتے جانا ہے۔ 10 وقف ہیں، 10 انگلیاں جب بند ہو جائیں، اور بند ہونے کی صورت میں سورہ علم نشرح اور سورہ اخلاص اور درود پاک کو پڑھ کر آسمان کی طرف دم کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایک بار پڑھ کے انگلی کھولیں، دوسری بار پڑھ کے، یعنی 10 بار الحمد پڑھ کے اس انگلیوں کو 10 کی 10 کو کھول لیں، اور اس کے بعد دم کر کے اپنے بدن پہ پھیر لیں۔ لیکن اسی دوران میں جب ان الفاظ سے گزریں گے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، من ذلذی یشفع عندہ، یشفع کی عین اور عندہ کی عین، دونوں عینوں کے درمیان اپنا تصور کرنا ہے جو بھی آپ کی مراد ہوگی۔ اور اس طرح یعلم ما بین، یعلم ما بین، یعلم کی میم اور ما، میم الف ما، ان دو میموں کے درمیان بھی اپنے وہ تصور، دشمن کی مقہوری چاہیے، حاسدین فاسدین کی سرنگونی چاہیے، جو بھی، تو ان تصور کریں یا پڑھیں گے ہر نماز کے بعد۔ آپ یہ نہ پوچھیں گا کتنے دن، آپ اس کو پڑھیں جب تک آپ کا مقصد، آپ کی منزل آپ کو نہیں مل جاتی، اس وقت پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔